بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سلطان الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اما بعد۔ چمکا ہے تیری ذات سے مجھ نادا کا مقدر، چمکا ہے تیری ذات سے مجھ نادا کا مقدر، تو ختم کونین کا درخشندہ نگی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں 25 روزہ عقیدہ ختم نبوت کورس میں آپ سب کو ادارہ ایوان مہر علی شاہ بہاولپور یونٹ کے تحت بوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش آمدید مرحبا کہتی ہوں۔ آج کے اس تعارفی لیکچر میں آپ کو ادارے کا مختصر تعارف اور کورس کے متعلق اہم اور بنیادی معلومات فراہم کی جائیں گی انشاءاللہ عزوجل۔ یہ پلیٹ فارم فتنہ قادیانیت کے خلاف اس عظیم جدوجہد تسلسل کا نام ہے جسے فاتح قادیانیت، مامون من الرسول، ولی کامل، مجدد دین و ملت، تاجدار گورا پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر فتنہ قادیانیت کے محاذ کی بنیاد رکھی۔ یہی سلسلہ جہاد اب بھی جاری و ساری ہے الحمدللہ۔ اس کورس کے سرپرست اعلیٰ آستان عالیہ گولرا شریف کے سجادہ نشین یوسف المشائخ پیر سید معین الحق گیلانی مدظ اللہ علی ہیں، اور یہ کورس نامور عالم دین، مجاہد ختم نبوت، مذہبی اسکالر حضرت علامہ خدا بخش مہروی دامت برکاتہم عالیہ کی زیر نگرانی مرتب کیا گیا ہے۔ محترم سامعین و قارئین، نبیوں کی تعداد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر مکمل ہو گئی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی تشریع، غیر تشریع، ذلی، بروزی یا نیا نبی نہیں آئے گا، نہ ہی بنایا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شخص بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ دجال، مرتد، زندیق اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ قرآن مجید کی 100 سے زائد آیت مبارکہ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً 210 احادیث مبارکہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں، اور ہر مسلمان کا اس پر بھی ایمان ہونا ضروری ہے کہ جناب سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آسمان پر ماں جسم و روح زندہ ہیں اور قرب قیامت تشریف لائیں گے۔ اب اپنا زمانہ نبوت پا چکے سرکار خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے اتباع شریعت محمدی کریں گے، اور یہ بھی یاد رہے کہ ان کے کچھ خاص امور ہیں جو سر انجام دیں گے، مثلاً دجال اکبر کو قتل کرنا جس کے متعلق ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا ہے، صلیب کو توڑنا، جزیہ موقوف کرنا وغیرہ۔ اس پر باقاعدہ انشاءاللہ عزوجل ایک طویل لیکچر ہوگا۔ المختصر یہ مکمل عقیدہ ختم نبوت و رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کہلاتا ہے۔ ختم نبوت اسلام کا متفقہ، اساسی اور اہم ترین بنیادی عقیدہ ہے۔ دین اسلام کی پوری عمارت اس عقیدے پر کھڑی ہے۔ یہ ایک ایسا حساس عقیدہ ہے کہ اگر اس میں شکوک و شبہات کا ذرا سا بھی رخنہ پیدا ہو جائے تو ایک مسلمان نہ صرف متاع ایمان کھو بیٹھتا ہے بلکہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے بھی خارج ہو جاتا ہے۔ پوری امت مسلمہ کا اس امر پر اجماع ہے کہ سب سے اول نبی حضرت آدم علیہ السلام اور سب سے آخری حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تاریخ کے مختلف ادوار میں جھوٹے مدعیان نبوت اور ان کے پیروکار ہمیشہ تاویلات اور جھوٹی باتوں کو بنیاد بنا کر دین اسلام میں تبدیلی و تحریف کی کوشش کرتے رہے ہیں، مگر امت مسلمہ نے دین اسلام میں ذرا سا بھی تبدیلی، تحریف یا کمی بیشی کو گوارا نہ کیا، بلکہ ہر قسم کے مشکل اور نامساعد حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے دل و جان سے عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کی اور منکرین ختم نبوت کے خلاف بھرپور جہاد کیا۔ اس کورس کا ایک عظیم مقصد پرفتن دور میں دشمنان اسلام کی پہچان کروانا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا دفاع کرنا اور مجاہدانہ کردار ادا کرنا ہے۔
محترم سامعین، نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی سب سے قیمتی دولت ہے۔ یہ نسبت کا ہی فیضان ہے کہ جس جگہ پر حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، وہ جگہ عرش معلیٰ اور کعبہ و کرسی سے بھی اعلیٰ و افضل ہے۔ یہ بھی نسبت کا ہی فیض ہے کہ اصحاب کہف کا کتا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا دمبا، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا براق مبارک جنت میں جائیں گے۔ آنکھ ہو یا دل، ہاتھ ہو یا پاؤں، جب اس کا تعلق کسی سے ہو جاتا ہے تو اس کی طرف کھینچتا چلا جاتا ہے۔ مقناطیس سے چمٹ کر لوہا کب جدا ہو سکتا ہے؟ یہ نسبت کی برکت ہے کہ خانہ کعبہ میں 1 رکعت کا ثواب 1,00,000 کے برابر اور مسجد نبوی میں 1 رکعت کا ثواب 50,000 رکعتوں کے برابر ملتا ہے۔ یہ نسبت کا ہی حسن ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں خوب جانتا ہوں کہ تو صرف ایک پتھر ہی ہے، نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی کسی کو نفع۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔ یعنی نسبت کی ہی برکت ہے۔ قرآن مجید کی تعظیم و تکریم تو مسلمہ ہے ہی، مگر غلاف کی بھی تعظیم اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ قرآن مجید کے نسخے کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ یہ بھی نسبت کا فیض ہے کہ ایک ہی بھٹے سے تیار ہونے والی اینٹیں کسی گھر یا مسجد کی تعمیر میں استعمال ہوتی ہیں، مگر احترام کے حوالے سے دونوں میں فرق ہے۔ اسی طرح پانی دنیا بھر میں ہر جگہ موجود ہے، لیکن آب زمزم کا کوئی مقابلہ نہیں۔ کیا یہ سارے حسن اتفاق نسبت کی مرہون منت نہیں؟ کسی چیز کے ساتھ کسی چیز کو نسبت ہوتی ہے تو اس نسبت کی قدر اس چیز کے مطابق ہوتی ہے جس کے ساتھ نسبت ہوتی ہے۔ نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سند ایمان ہے، اس کے بغیر ایمان کا کوئی اعتبار نہیں۔ اگر یہ نسبت قائم ہے تو دین و ایمان کی عمارت سلامت ہے۔ اگر خدا نخواستہ یہ نسبت ٹوٹ جائے تو سمجھ لیجئے کہ سب کچھ رائگاں چلا گیا، معاذ اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و عقیدت کا تقاضا ہے کہ ہم ہر اس چیز سے محبت کریں جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے۔ تحفظ ناموس رسالت اور تحفظ ختم نبوت کا کام کرنے والے ہر مجاہد کو صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص نسبت حاصل ہو جاتی ہے، بلکہ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص قرب اور فیض بھی نصیب ہو جاتا ہے۔ بخاری شریف کتاب الایمان میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میری ذات اسے اس کے والدین، اولاد، حتیٰ کہ تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک ایسا پھول ہے جو اگر کسی کے دل میں ایک بار کھل جائے تو پھر کبھی نہیں مرجھاتا۔ خوش بخت ہیں وہ لوگ جن کے دلوں کے آنگن میں محبت رسول کے پھول کھلتے ہیں اور ان کی خوشبو ان کے رگوں پہ میں بس گئی ہے۔ اس کے برعکس جن بدقسمت مسلمانوں کے دلوں میں محبت رسول کی آکسیجن کم یا ناخالص ہوتی ہے، ان کے دل سیاہ، دماغ مفلوج ہو جاتے ہیں، وہ اپنے عقیدے کے اظہار میں شرمندگی محسوس کرتے ہیں۔ ایسے لوگ گستاخانِ رسول کے ساتھ تعلقات قائم کر لیتے ہیں، ان کے ساتھ کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے خوشی غمی میں شریک ہوتے ہیں، ان کے ساتھ معاشی و معاشرتی تعلقات قائم کر لیتے ہیں، ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھتے ہیں اور ان کی مصنوعات کا استعمال کرتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے، گستاخانِ رسول سے دوستی کا مطلب اپنے دل سے اللہ عز و جل اور اس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو رخصت کرنا ہے۔ خدا تعالیٰ کے دربار میں اللہ تعالیٰ کے دوستوں کے ساتھ محبت کرنا جتنا مقبول اور محبوب عمل ہے، اتنا ہی خدا تعالیٰ کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی عداوت رکھنا بھی مقبول و محبوب عمل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہم استجب لسعد اذا دعاک، اے اللہ، سعد جب بھی دعا کرے ان کی دعا قبول فرما۔ چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ مستجاب دعوات مشہور ہوئے۔
توجہ طلب بات یہ ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز محض اس لیے حاصل تھا کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا تھا۔ قدرت کا یہ انعام آج بھی ہر اس شخص کو ملتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس اور ختم نبوت کا دفاع کرتا ہے۔ محترم سامعین و قارئین، تاجدار خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد قیامت تک 30 جھوٹے نبوت کے دعوے دار پیدا ہوں گے۔ یہ سلسلہ مسیلمہ کذاب سے شروع ہوا، یہاں تک کہ 1901 میں انگریز کے اشاروں پر مرزا غلام احمد قادیانی نے مستقل نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ لیکن افسوس، آج امت مسلمہ ناموس رسالت اور تحفظ ناموس رسالت کے مسئلے پر سنگین غفلت کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ وہ نہیں جانتی کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تحفظ کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ قادیانیت کس زہر کا نام ہے؟ قادیانیوں کے ارتدادی عقائد کیا ہے؟ قادیانی کس طرح شجر اسلام کی جڑوں کو کاٹ رہے ہیں؟ قادیانی پوری دنیا میں توہین رسالت کا جال کس طرح پھیلائے ہوئے ہیں؟ قادیانیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر یلغار کر رکھی ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی نبوت کو مٹا کر اپنی جھوٹی نبوت کو دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں۔ اپنے اس غلیظ مشن کے لیے ان کے قادیانی تربیت یافتہ جعلی مبلغ، ان کے ادارے، ان کے اخبار رسائی، ان کے اسکول کالج، حکومتی اداروں میں کلیدی عہدوں پر بیٹھے ان کے خطرناک افسران اور بیرونی دنیا میں عالمی کفر، نصارہ، یہود، ہنود ان کے بھرپور سرپرستی کر رہے ہیں۔ اور واضح رہے کہ دعوی نبوت سے پہلے مرزا غلام احمد قادیانی مجدد، امام مہدی، مسیح موعود ہونے کا جھوٹا دعویٰ بھی کر چکا تھا۔ پھر اس نے ایک ذلی نبی کی من گھڑت اصطلاح نکالی۔ ذل کے معنی سایہ ہے۔ نبوت کی اس قسم سے مرزا غلام احمد قادیانی کی مراد یہ تھی کہ نبوت سے فریضہ نبوت پر فائز کوئی شخص بھی ہو سکتا ہے، یعنی کوئی حقیقی نبی نہیں ہو سکتا اور فیضان نبوت سے فریضہ نبوت پر فائز ہو سکتا ہے، نعوذ باللہ۔ باقی نبی تو صرف نبی تھے اور ہمارے نبی نبی گر ہیں۔ اس بات سے اس نے سادہ لو مسلمانوں کو خوش کرنا مقصود نکالا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی شان کے مالک ہیں کہ فیضان نبوت سے امتیوں کو بھی نبوت کے درجے پر فائز کر دیتے ہیں۔ یہ وہ بھیانک دجل اور فریب اور تلبیس ابلیس ہے جس کے ذریعے مرزا غلام احمد قادیانی نے مسلمانوں کو شکار کرنے اور دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ ساری زندگی مذہب اسلام کو انگریز کی شاہ پر نقصان پہنچانے کے بعد 1908 میں منہ مانگی موت، حائزے کی عبرتناک موت سے میں جہنم وصل ہو گیا۔ وہ تو مر گیا لیکن اپنے پیچھے مرتدوں زندیقوں کی جماعت چھوڑ گیا جو آج بھی قادیانی ایک صدی سے اس فتنے کے شر اور کفر کو پھیلا رہے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والوں کو قادیانی اور مرزائی کہا جاتا ہے، جبکہ یہ خود اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، حالانکہ ان کو احمدی کہنا جائز نہیں۔ المختصر، قادیانیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض و عناد، ختم نبوت پر ڈاکہ زنی اور دجل کا دوسرا نام ہے۔ یہ اسلام کے مقابل متوازی اسلام پیش کرتے ہیں۔ غیر مسلم ہونے کے باوجود وہ اپنے آپ کو اسلام، اپنی عبادت گاہ کو مسجد، مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی اور رسول، نعوذ باللہ، اور مرزا قادیانی کی بیوی کو ام المومنین، مرزا قادیانی کے بیٹے کو قمر الانبیاء اور اس کی بیٹی کو سید النساء، مرزا قادیانی کے خاندان کو اہل بیت، مرزا قادیانی کے دوستوں کو صحابہ کرام، قادیان کو مکہ مکرمہ، ربوہ کو مدینہ منورہ، اور مرزا قادیانی کی باتوں کو احادیث مبارکہ، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، مرزا قادیانی پر اترنے والی نام نہاد وحی کو قرآن مجید اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی لیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی، انبیاء کرام علیہ السلام، صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، قرآن مجید، حرمین شریفین اور مسلمان اسلام کے متعلق مرزا قادیانی کے کفری عقائد کا نمونہ خود قادیانیوں کی کتب میں موجود ہے۔ اس کورس کا بنیادی مقصد بھی اپنے ایمان کا تحفظ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر پہرا دینا ہے۔ ایک اسلام کے دفاع کے لیے مجاہدین سکالرز تیار کرنا ہے تاکہ آئین پاکستان، اسلام اور بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر سکے۔
اسلام میں عقیدہ ختم نبوت کو وہی مقام حاصل ہے جو انسانی جسم میں سر کو حاصل ہے۔ اگر سر کو جسم سے جدا کر دیا جائے تو سارا جسم بے حس و بے حرکت و بے جان ہو جاتا ہے۔ یوں ہی یہی تحفظ ختم نبوت کا کام زمانہ حاضر کا سب سے بڑا جہاد، سب سے بڑی عبادت، وقت کی آواز، اسلام کی صدا، عشق رسول کی دلیل اور شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ ہے۔ یاد رکھیے، جس جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکہ زنی ہو رہی ہو، وہاں ختم نبوت کی حفاظت کرنا ہمارا فرض عین ہے۔ اس سے ذرا سا بھی اعراض کرنا خود کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم کرنے کے مترادف ہے۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو غلام سمجھ کر مصر کے بازار میں فروخت کیا جا رہا تھا، ان کے خریداروں میں ایسے امیر کبیر لوگ بھی شامل تھے جن کے خزانوں کی چابیاں اونٹوں پر لادی ہوئی تھی۔ ان خریداروں میں ایک کمزور اور غریب بڑھیا بھی شامل تھی جس کے پاس صرف سود کی ایک معمولی اٹی تھی جس کی قیمت 1 درہم سے زائد نہ تھی۔ کسی نے بڑھیا سے پوچھا، بی بی تم اس معمولی سی چیز سے حضرت یوسف علیہ السلام کو آخر کیسے خریدو گی؟ غریب بڑھیا نے اپنا بڑا ایمان افروز جواب دیا، بیٹا درست ہے کہ میں بڑے بڑے امیر لوگوں کی موجودگی میں شاید حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ خرید سکوں، لیکن میں صرف حضرت یوسف علیہ السلام کے خریداروں کی فہرست میں اپنا نام درج کروانے آئی ہوں تاکہ بارگاہ خداوندی میں مقبول ہو سکوں۔ ہم اعتراف کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے تحفظ اور منکرین ختم نبوت کے معاملے میں ہم مجاہد اول تحفظ ختم نبوت سیدنا پیغمبر جانشین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ یمامہ کے شہداء اور غازیانوں کی جوتیوں کی خاک کے بھی برابر نہیں پہنچ سکتے۔ ہم تحریک ختم نبوت 1953 کے شہداء غازیوں کی قربانیوں کی بھی پاسنگ نہیں کر سکتے۔ ہم تو صرف بارگاہ خداوندی میں اس بڑھیا کی طرح تحفظ ختم نبوت کا کام کرنے والوں کی فہرست میں اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں تاکہ قیامت کے دن منکرین ختم نبوت کے خلاف جہاد کرنے والوں میں ہمارا شمار ہو جائے اور ہم شفاعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقدار بن جائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تحفظ اللہ رب العزت کی رضا کا سبب، اس سے معرفت کا نور پیدا ہوتا ہے اور دعائیں قبول ہوتی ہیں، رزق میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ یہ عظیم الشان کام قبر میں چراغ نجات ہے، اندھیرے میں روشنی ہے، جہنم کی آگ کے لیے آڑ ہے، پل صراط سے جلدی سے گزارنے والا ہے، جنت کی یقینی ضمانت ہے، تحفظ ختم نبوت اور جنت الفردوس لازم و ملزوم ہے۔ اس حقیقت میں کسی قسم کی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں رہتی کہ ختم نبوت کے تحفظ کرنے والے کے لیے ہر شخص جنتی ہے، اور دلیل اس کی یہ ہے کہ جب ملعون مرزا قادیانی اور اس کے پیروکار جہنم میں ہوں گے اور فرض کریں کہ وہاں تحفظ ختم نبوت کا کام کرنے والا کوئی شخص بھی موجود ہو، تو مرزا قادیانی اس شخص کو طعنہ دے گا کہ میں تو جھوٹی نبوت کے دعوے پر جرم میں یہاں آیا ہوں، تم دنیا میں میرے دعوے کی تکذیب میں پیش تھے، جس میں کیا ملا؟ میں دعوی نبوت کے جرم میں جہنمی اور تم تحفظ ختم نبوت کا کام کرنے پر جہنمی، تو پھر فرق کیا ہوا؟ خدا کی قسم ایسا ممکن ہی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گوارا ہی نہیں کہ کوئی شخص تحفظ ختم نبوت کا کام کرے اور وہ جہنم میں جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد پاک کا مفہوم ہے، اگر کسی نے ہم پر کوئی احسان کیا ہے تو ہم نے اس کا بدلہ دے دیا، سوائے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ ان کے احسان کا بدلہ قیامت کے دن اسے اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ یہ قاعدہ و قانون اب بھی موجود ہے۔ آج بھی اگر کوئی شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے کام کرتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے اس فعل سے نہ صرف خوش ہوتے ہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے اس احسان کا بدلہ قیامت کے دن اپنی شفاعت کے ذریعے ادا فرمائیں گے۔ ایک گنہگار امتی کو اس سے بڑھ کر اور کیا انعام چاہیے؟ بقول شخص زمزم جیسا کوئی پانی نہیں، نماز جیسی کوئی عبادت نہیں، اسلام جیسا کوئی دین نہیں، قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں، مدینے جیسا کوئی شہر نہیں، درود پاک جیسا کوئی خزانہ نہیں، جمعہ جیسا کوئی دن نہیں، تحفظ ختم نبوت جیسی عبادت و ریاضت نہیں۔ دلائل نبوت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا،
اس امت کے آخری دور میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہیں ان کے اعمال کا ثواب پہلے دور کے لوگوں کی شرح کے مطابق ملے گا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے کرتے ہوں گے اور اہل فتن سے معرکہ آرائی کرتے ہوں گے۔ مذکورہ حدیث سے معلوم ہوا کہ کس قدر خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مسیلمہ کذاب سے مسیلمہ پنجاب یعنی مرزا غلام احمد قادیانی تک ہر جھوٹے نبی اور اس کے پیروکار سے مصروف جہاد رہے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کرنے والوں سے یہ بات مخفی نہیں ہے کہ جہاد کا مفہوم عام ہے۔ باطل کا مقابلہ خواہ زبان سے کیا جائے خواہ قلم سے یا تلوار سے، یہ سب اقسام جہاد کے مفہوم میں داخل ہیں۔ یقیناً کارکنان تحفظ ختم نبوت کا شمار انہی مذکور خوش نصیب لوگوں میں ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بادشاہ سب سے زیادہ محبت اپنے باڈی گارڈ سے کرتا ہے کیونکہ وہ اپنی جان سے بڑھ کر اس کی زندگی کی حفاظت کرتے ہیں، اور بادشاہ کا جو قرب ایک باڈی گارڈ کو حاصل ہوتا ہے وہ شاید کسی اور کو نہیں ہوتا، کیونکہ ہر وہ شخص بادشاہ کی نگاہوں میں رہتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ تحفظ ختم نبوت کا کام کرتے ہیں دراصل وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باڈی گارڈ ہیں۔ تاجدار خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر پہرا دینے کے متعلق پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو شخص تحفظ ختم نبوت یعنی رد قادیانیت پر کام کرتا ہے اس کی پشت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست شفقت ہوتا ہے۔ آپ کو اس کورس میں قرآن و حدیث سے ختم نبوت کے مختصر دلائل کے علاوہ رد قادیانیت پر پڑھایا جائے گا۔ انشاءاللہ عزوجل شیڈول یہ ہے: آج کی اس تعارفی کلاس کے بعد نیکسٹ لیکچر عقیدہ ختم نبوت کی فضیلت و اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور تھرڈ لیکچر تحفظ ختم نبوت کیوں ضروری ہے اور جھوٹے مدعیان نبوت مرزا غلام احمد قادیانی، مرزا قادیانی کے دعوے اور پیشن گوئیاں، حیات عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، فتنہ قادیانیت کی توہین آمیز عبارات، قادیانیوں کی آئینی حیثیت، مرزا قادیانی اور تذکرہ دجال، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور فتنہ قادیانیت، ظہور امام مہدی علیہ رضوان، قادیانیوں کی پہچان اور طریقہ واردات، قادیانیوں سے سوشل بائیکاٹ کی شرعی حیثیت، مقدمہ مرزائیہ بھاولپور 7 فروری 1935، شمع ختم نبوت کے پروانے، عقیدہ ختم نبوت اور اکابرین امت، تضادات قادیان، کلام شعراء ختم نبوت، قادیانیت آئین و قانون اور اعلیٰ عدالتوں کی نظر میں تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں خواتین کا کردار، ظہور امام مہدی علیہ رضوان اور حیات و وفات عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، گستاخی رسول کی سزا اور اعتراضات کے جوابات، اذان ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم، یوم فتح مبین بیاد 25 اگست سن 1900 کے مطابق سوالات و جوابات، سالانہ خاتم النبیین کانفرنس بیاد یوم فتح مبین 25 اگست سن 1900۔ انشاءاللہ عزوجل یہ 25 روزہ کورس کا شیڈول ہے۔ موتی سمجھ کر چن لیے شان کریمی نے، موتی سمجھ کر چن لیے شان کریمی نے، قطرے جو تھے میرے عرق انفال کے۔ اج سکھ مترا دیو دھیری ہے، اج سکھ مترا دیو دھیری ہے، کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے، کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے، لو لو بچ شوق چنگیری ہے، لو لو بچ شوق چنگیری ہے، اج نینا لایا کیوں جھڑیاں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کا فہم سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور ہمیں دین پھیلانے اور دین بچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔